السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک عام انسان ساری زندگی لگا کر اس دنیا میں 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس پہ گھر بنانا چاہے تو مزید مشکل بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت جو اس دنیا سے اتنی زیادہ اعلیٰ ہے کہ اس دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ جس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری زندگی لگا کر انسان اس دنیا میں ایک 5 مرلے کا 10 مرلے کا پلاٹ خرید کر اس پہ گھر نہیں بنا سکتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، جو زمین کے مالک نہیں ہوتے، کسی پلاٹ کے مالک نہیں ہوتے اس دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جو بہت اعلیٰ ہے، جو بہت عظیم ہے، جس کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں، وہ کچھ تیار ہے کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے وہ سنا نہیں ہے، کسی دل پہ اس کا تصور ہی نہیں آیا، اتنی عظیم نعمتیں۔ اور پھر وہ کس قدر ایک مومن کو ملے گی جو سب سے آخری جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، اسے بھی دنیا 10 گنا دنیا سے زیادہ وہاں حصہ ملے گا اور وہاں اس کو جگہ ملے گی۔ اتنی عظیم جنت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سستا کر دیا ہے اور کتنا آسان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی، کہ جو بھلائی کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھلائی ہے اور وہ جنت کی صورت میں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، وزیادہ، اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں جو نعمتیں رکھی ہیں اور جو کچھ مزید عطا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دینی ہے اور جنت میں اپنے دیدار سے بھی نوازنا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے نتیجے میں اسے اتنی عظیم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ آپ اپنے بھائی کو کشادہ چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے اور اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ انسان جب کسی سے ملتا ہے منہ بنا کر اور ناراضگی کا اظہار کر کے ملے گا تو مل تو پھر بھی لے گا، لیکن اگر کشادہ چہرے سے ملے گا نا، ایک تو اگلے کو خوش بھی کر پائے گا، اس کو راضی بھی کر پائے گا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ انسان کو اس پہ نیکی ملے گی اور اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی چاہے بظاہر انسان کو لگتی ہو کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑی عظیم ہے۔ قیامت والے دن جب انسان کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا اور وہ ہر ایک کے پاس جائے گا اور کسی سے ملے گی نہیں، تو پھر انسان کو قدر آئے گی کہ یہ نیکی کتنی قیمتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے تولنے کا پیمانہ اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں نا، دیکھیں ہم لوہا تولتے ہیں تو اس کی پیمائش کا پیمانہ جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے ہے، گندم، چاول، یہ چیزیں منوں کے حساب سے ہے، چینی، دال، فلاں یہ چیزیں تو یہ کلو کے حساب سے۔ جب بات آ کے پہنچتی ہے نا سونے پر تو پھر یہ تولا ماشا اس حساب سے تولا اس کی پیمائش ہوتی ہے، اس کا ترازو اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو میری اور آپ کی نیکیاں ہیں، میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ گویا کہ نیکیوں کا جو ترازو ہے نا وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرے کے برابر کی گئی نیکی بھی
تولی جائے گی اور اس کا بھی وزن ہوگا۔ اگر انسان نے وہ نیکی کی ہے اور پھر اس کی حفاظت کی ہے، اس کو ضائع نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلیں یہ نیکی رہ گئی کوئی اور کر لیں گے۔ نیکی کا جب بھی موقع ملے، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، جب بھی موقع ملے تو پھر اس موقع کو انسان ضائع نہ کرے، بلکہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، کوئی بھی اچھا عمل ہو، چاہے وہ اللہ کی بندگی کی صورت میں ہو، اللہ کی عبادت نماز روزے کی صورت میں ہو، چاہے حقوق العباد کی صورت میں ہو، چاہے حقوق اللہ کی صورت میں ہو، چاہے اچھے اخلاق کردار۔ اور یہ اچھا اخلاق تو وہ چیز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ انسان کے اچھے اخلاق سے بڑھ کر ترازو میں بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں، اسے کشادہ دل کے ساتھ ملیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سے ملے ہیں تو تنگ ہو رہے ہیں، یا ملتے ہوئے تو بظاہر ٹھیک ہیں لیکن ملنے کے بعد اس پہ جو تبصرے کر رہے ہیں اور جو تنگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں کو جمع کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔